بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر پرانے کپڑے دوسروں کو دیتے ہیں تو توبہ کریں، یہ اہم مسئلہ ہے، جانیے اور توبہ کیجیے اور دوسروں کو بھی روکیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے، بڑے دل لگی کرنے والے۔ انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا، اے قبائل انصار مدد کے لیے پہنچو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ شور و گل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کی دہائی دینے لگے۔ مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے، عزت دار ذلیل ہو کر یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ علم کے مقابلے میں جہل کا لفظ قرآن مجید میں حقائق کی یافت سے محرومی، عناد و تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی اور تسبیح تنگ نظر کی بنا پر حقائق و معارف سے اعراض و انحراف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ افاق و انفس کی شہادتیں، توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل، پیغمبران خدا کی سرگزشتیں اور اقوام بعیدہ عرب کے وہ پرانے باشندے جن کا اب نام و نشان نہیں رہا، ان کے انجام علم سے بے بہرہ اشخاص کے لیے ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بار بار یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ کائنات کی نشانیاں اور افاق و انفس کی شہادتیں ان لوگوں کے لیے سود مند نہیں ہوتی جو علم آگاہی کی نعمت غیر مترقبہ سے شرف یاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ تکبر تفکر کو کام میں نہیں لاتے اور حقائق کی جستجو میں سرگرداں نہیں ہوتے، ان کے لیے خالق دو جہاں کی نشانیوں میں خیر کا پہلو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ان کا عمل حقائق سے دوری، اللہ عز و جل پر آفتاب پردازی اور اپنے ساتھ نو بشرہ کی گمراہی پر منتج ہوتا ہے۔ یہ انتہائی شنیع حرکت ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پایہ احسانات کو فراموش کرتے ہوئے ایک انسان اس کی طرف خلاف شان باتوں کا انتساب کرے اور خود پیکر ضلالت بن کر نو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ جہل و ناواقفیت کی سنگینی اس آیت کریمہ میں بھی عیاں ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ مولانا مودودی کی یہ وضاحت بھی معنی خیز ہے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، کیونکہ اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کی زمانہ قبل اسلام کو جاہلیت کا دور اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم و قیاس، گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ جہل کے اس عام مفہوم کے علاوہ قرآن پاک اس کا ایک اور مفہوم بھی واضح کرتا ہے۔ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل کے انسانی معاشرے کو پیش نظر رکھا جائے
تو یہ قرآن نہیں مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور جاہلیت سے موسوم تھا۔ اگرچہ یہاں قادر الکلام شاعران، نابغہ، روزگار، ادیبوں اور نادر و مثال جنہیں اپنی قوت گویائی اور زبان دانی پر ناز تھا، وہ اپنے قابل رشک صلاحیتوں کی ہی بنیاد پر دوسروں کو طفل مکتب کہہ دینا بھی اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ قرآن پاک اگر انہیں جاہل قرار دیتا ہے تو اس بنیاد پر کہ علوم و معارف سے آگاہی کے باوجود ضد عناد اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور ہٹ درمی کی بنا پر حق شناسی کی نعمت سے محروم تھے۔ قرآن پاک کے معنی اور اسرار و رموز سے آگاہی کے لیے کلام عرب بھی قیمتی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، جو کہ قرآن پاک کی اولین مخاطب اہل عرب تھے، اور یہ بعید از قیاس ہی کہ ذات باری تعالیٰ ایسے اسلوب زبان میں گفتگو کرے جو مخاطب کے فہم و دانش کے معیار کے مطابق نہ ہوں۔ چنانچہ جہل کی اس دوسرے مفہوم کا اظہار نابغہ، روزگار، جاہلی شاعر عمر بن کلثوم کے اس شعر سے ہوتا ہے: خبردار کوئی ہمارے خلاف جہالت پر آمادہ نہ ہو، ورنہ ہم تمام جاہلوں کی جہالت سے بھر جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی تو قوم نے ان کے ساتھ تمسخر کیا، مذاق کیا اور سنت کے طور پر الزام الہی طلب کیا۔ پیغمبر وقت نے اللہ تعالیٰ کا سرچشمہ علم قرار دیا اور اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے ان کی اخلاقی گراوٹ کی تصویر کشی کی، اور جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی تلقین فرمائی اور جانور ذبح کرنے کا حکم الہی کو ان کے گوش گزار کیا تو انہوں نے پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ اس پر پیغمبران نے ان کی جہالت سے پناہ مانگی، کہنے لگے: کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں؟ دعوت تبلیغ کی راہ میں ایسے صبر آزما مراحل آتے ہیں کہ داعی حق کے قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، لیکن ایسے سنگین حالات میں بھی داعی کے منصب دعوت کے مقام کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ صبر و ثبات قدمی کا طریقہ اختیار کرے۔ دعوت کے اس مقدس مشن میں ایسے مخاطبین بھی سامنے آتے ہیں جن کے اذہان و قلوب پر ضد عناد اور آباء پرستی اور تقلید جامد کی وجہ سے حق کی روشن شعاعوں کا گزر نہیں ہوتا، تو تکبر غرور کے نشے میں بدمست ہو کر دعوت صالحہ میں اتنا ہی بھر جاتے ہیں۔ تنگ نظری، تعصب اور انا پرستی تقلید محض کو قرآن جہل سے تعبیر کرتا ہے اور ایسی نامبارک روش اختیار کرنے والوں کو الجاہلین یا الجاہلون سے موسوم کرتا ہے۔ داعی حق کو قرآن تلقین کرتا ہے کہ وہ اس مبارک کلام میں حکمت کا طریقہ اختیار کرے۔ دعوت کی راہ میں جب کبھی ایسے لوگ منظر عام پر آئیں جو گرچہ علم و فن کی سریا پر کمنڈے ڈالیں لیکن حق کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو متفل رکھتے ہوں، یا ایسے لوگ سامنے آئیں جو کسی کالج یا مدرسے سے سند فراغت تو حاصل کر چکے ہیں لیکن تسبیح و تنگ نظری کا حصار اور بے چار رسوم و روایات کا طوق سلاسل ان کے قبول حق میں سدرہ بن رہا ہو، تو داعی سے ایسے نامصائب موقع پر حکمت کا روبہ عمل لانے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہاں ایسے ناقدروں سے اعراض کی تلقین کی جاتی ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کی جائیو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ قرآن جہل کو ام المرض قرار دیتا ہے، جس کی سنگینی سے یہ ناپائیدار زندگی تعفن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آدمی جانور بن جاتا ہے اور ضلالت گمراہی میں گر کر حیات ابدی کی مسرتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی نظر میں وہ جہالت انتہائی سنگین قرار پاتی ہے جو تکبر، ہٹ دھرمی اور ہم پرستی پر مبنی ہو۔ اس قسم کی جہالت کے علمبردار مادی علوم فنون کی نمایاں منزلیں طے کرنے کے باوجود دعوت کی لذت و شیرینی اور سحر انگیز اثر افرینی سے نہیں پگھلتے اور اپنے موقوف پر نظر ثانی کو منافی شان سمجھتے ہیں۔ ان کی طرف سے بسا اوقات مفاہمت کی پیشکش بھی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ہے۔
کفر شرک کی علمدار اور اساطین قریش سمجھوتوں کی پالیسی کے ذریعے دعوت پر قابو پانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت ان کی یہ انتہائی ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کفر جہالت کی ان علمدار کی تنبیہ کروائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ حق کی سرزد میں ظہور و غلبہ ہے اور باطل کے لیے شکست، ہزیمت مقدر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے والا ہی ہے، چنانچہ حق و باطل کی رزمگاہ میں دعوت اور داعی کی عظمت و خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ فکر و نظر کی جہالت پر مبنی معاہدوں اور سمجھوتوں سے بے نیازی برتیں اور اعلان کر دیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو اسلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ دین اسلام ایک عظیم ترین امانت ہے جو کلمہ طیبہ کی علمداروں کے کندھوں پر ہے۔ کم وقاص اور اپنی صلاحیت و اقدار کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اللہ رب العزت کی اس دولت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ جو جتنا زیادہ ناواقف اور کم گزشتہ رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ محتاج و مستحق ہے کہ اس تک اللہ تعالیٰ کی یہ امانت روشن اور منصح شکل میں پہنچائی جائے۔ حالات کے ناخوشگوار ہونے کی بنا پر اگر انہیں حصول علم کی توفیق نہ ملی ہو یا قسام ازل کی معیشت کے مطابق عقل و فہم کی نعمت سے محروم ہو، تو یہ اور بھی زیادہ لائق اور توجہ ہے۔ زیر و بشیر ہونے کی حیثیت سے دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ خواتین کے سامنے وہ خیر و شر کے تمام گوشے نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے موقف پر مصر رہتا ہے اور اپنے ہی روش کو محبوب اور قابل تقدیر سمجھتا ہے، تو داعی کے لیے ایسے مدعو یا مخاطب سے اراضہ کا اقدام مناسب ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو قرآن اصل جاہل قرار دیتا ہے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور جب جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ علم دولت بے بہا ہے جس سے جینے کا سلیقہ آتا ہے، دوسری طرف یہ کسی افراد، معاشرہ اور ملک قوم کے وجود کی ضمانت بن کر اقوام عالم میں زندہ قوم کی حیثیت سے روشناس کرانے کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو حق شناسی، تواضع، خاکساری اور حدود اللہ کے احترام کے ذیلی سبق سکھاتی ہے، بشرطے کہ علم دانش کی یہ مدعا علم، تقویٰ اور حیثیت الہی سے مالا مال ہو۔ خوبصورت دیگر علم و دانش میں کوئی شخص ہم نشین بن جائے، لیکن اگر اپنی زندگی کے شب و تاریخ کو روشن نہیں کر سکا اور خالق حقیقی کو پہچاننے سے قاصر رہا، تو وہ علم کے حصول یا سے محروم رہے گا۔ اس کے بالمقابل جہل کا لفظ قرآن پاک میں ناواقفیت اور تعصب، تنگ نظری اور ضد و عناد کی بنا پر اپنے موقف پر جمے رہنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جہل کے یہ دونوں معنی حق شناسی ہے۔ حق شناسی سے محروم اور مستقیم سے دوری پر منتج ہوتا ہے۔ قرآنی تصریحات کے مطابق جہل بمعنی عدم و واقفیت ایک اتفاقی امر و حادثہ۔ جو شخص اس ناخوشگوار امر سے دوچار ہے، اس کے قبول حق کی امکانات روشن ہوتے ہیں، بشرطے کہ متعلقہ امور و وسائل کے اسرار و موز بے نقاب ہو کر دیے جائیں۔ اس کے برعکس وہ جہل جو تمام حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود ضد ہٹ درمی کی بنیاد پر اپنے نظریہ عمل سے تمسک اختیار کرنے سے عبارت ہے، یہ انتہائی سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس کا تعلق فکر و نظریہ سے ہے۔ اسی جہل کو قرآن جاہلیت سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ فکر جہالت میں مبتلا افراد سے ان کے نظریہ عمل کی تبدیلی کے لیے اصرار حکمت کے خلاف اور دعوت کی عظمت شان کے منافی ہے۔ آج اگر فرد یا معاشرہ قرآن کے نظریہ عمل کو قبول کرتے ہوئے علم کے حقیقی روح سے اپنے آپ کو مزین کر لے اور جہالت کی تمام تر ظلمتوں کو خیر باد کہہ دے، بالخصوص تعصب، تنگ نظری اور ضد عناد کے دلدل سے نکل کر اپنا رختے سفر باندھ لے، تو یہ بعید نہیں کہ فرد و جماعت، ملک و قوم بلکہ پورا معاشرہ انسانی حق، صداقت، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، فکر و عمل، وسط اور خوشگوار اور شایان انسانیات تبدیلیوں کا روح پرور منظر پیش کر رہا ہوگا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا جو نوحہ کرنے والے موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے تو روز قیامت اس پر گھندک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے۔ پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت صحابہ اکرام کو مل گئی اور سب کے سب جنت کے وارث بن گئے۔ وہ کون سے راز تھے، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے ضابطے تھے جن کو اختیار کرنے سے یہ شخصیت اتنا مقام حاصل کر گئی؟ ان میں سے ایک اصول آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ محترم ناظرین، ان کو جاہلیت کی باتوں سے نفرت دلائی گئی۔ جاہلیت سے مراد وہ طور طریقے جو اسلام سے پہلے عرب نے اختیار کیے ہوئے تھے، جو کم علمی، کم فہمی اور شریعت سے دوری اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو راج کرنے کے شوق میں وہ اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو نفرت دلائی گئی کہ تم نے جاہلیت کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نفرت نہیں دلائی بلکہ فرمایا، آج میں اپنے پاؤں تلے جاہلیت کی ہر بات کو روند رہا ہوں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی چیزیں جاہلیت میں تھی؟ یہ جاہلیت کا ہی طریقہ تھا کہ لوگ نوحہ کرتے تھے۔ دین میں صبر کی بات کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل جاہلیت کے لوگوں کے اعمال ہیں، یہ مومنوں کے نہیں ہیں: رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنا یا ٹکرے مارنا۔ یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہی چہرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی پھٹکار ہے، وہ دھتکاری ہوئی عورت ہے، لعنت ہے اس پر۔ کس پر؟ جو اپنے لباس کو چاک کرتی ہے اور اپنے ہی چہرے کو نوچتی ہے۔ تو اب جب اسے غم ملتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ اور تیسری حدیث کا الفاظ ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کرے، قیامت کا دن ہوگا، ایک گھنٹے کی لباس اسے پہنایا جائے گا جس میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مومنوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے کیا رویہ ہے؟ ان کو غم ملے، ان کو پریشانی لاحق ہو، مصیبت کا سامنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ العافیہ، کہ اے اللہ عافیت کا سوال ہے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا، فوراً اللہ پاک اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس میرے بندے نے میری ہی تعریف کی ہے نا، اچھے جنت میں اس کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا دو کہ قیامت کے دن جو بھی جنتی اس گھر کو دیکھے تعریف کیے بغیر آگے نہ گزرے۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں آیا ہے تو اس لیے بارش آ گئی، یہ ستارہ یہاں سے وہاں چلا گیا ہے تو اس لیے مصیبت آ گئی۔ آج اسی طرح کے باطل عقائد رکھنے والے اخبار کو پکڑتے ہیں تو ابرج کا صفحہ نکالتے ہیں، اچھا یہ برج کیا کہہ رہا ہے، یہ برج کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے عقائد باطل عقائد ہیں، جاہلیت کے عقائد ہیں جس کا دین کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کیا مومن اور کافر میں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور دین کی سچی اور اچھی باتیں پھیلانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔